الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں اکیلا ہے، تنہا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہی اس پورے کائنات کا رب ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین شفیع محشر ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، سلف صالحین رحمہم اللہ کے اوپر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم تک پہنچی ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جن نعمتوں کو نازل کیا یا ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے بھیجا. ہمیں ان کا امتی بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام کتاب اللہ اور آخری کتاب
قرآن مجید سے نوازا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اس قرآن کریم کے اندر پچھلے دور میں جو کتابوں کا حال ہوا، اس طریقے سے اس کتاب یعنی قرآن کریم، قرآن مجید کا حال نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم کے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب کبھی بھی ہم قرآن کریم کو پڑھیں یا قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس میں ہمیں کچھ خاص چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہماری نیت کیا ہو؟ جب ہم قرآن پڑھیں تو رینڈملی، جیسے آدمی پڑھتا ہے کہ بس قرآن کو پڑھ رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا ہے، غور و فکر نہیں کر رہا ہے، یا اس طریقے سے بس پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں، یا وہ قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے جس طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، تو قرآن پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے کے وقت ہماری نیت کیا ہو، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا، وہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور آج کے اس خطبے سے اسی کے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہماری نیت کیا ہو، اس کا لحاظ رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو ہماری نیت یہ ہو کہ یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے، یہ کتاب صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب ہدایت سراپا ہدایت ہے، اس کو پڑھنے والا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور ساتھ ہی وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مومنوں کو، ایمان والوں کو، اللہ پر یقین رکھنے والوں کو یہ بشارت سناتا ہے۔ یعنی کہ پڑھنے کے وقت یہ کیسے سناتا ہے؟ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، غور و خوض کریں گے، تو مومنوں کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت اور خوشخبری دیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے راستے پر چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اس راستے پر چلے گا تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا۔ تو سب سے پہلی نیت قرآن پڑھنے کے وقت یہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس کے اوپر چل کر کے آدمی دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ گمراہی سے، بھٹکنے سے حفاظت کی ذمہ دار کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ان تمسکتم بہما، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ عرفات کے میدان سے آپ نے اعلان کیا تھا، جب عرفات میں آپ حج کا خطبہ دے رہے تھے، اس میں کہا کہ اے لوگو جان لو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو لازم پکڑا، ان دونوں کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا اور ان دونوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعد ان تمسکتم بہما، اور وہ دو چیز ہے کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یعنی جو لوگ قرآن کو لازم پکڑ لیے، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ لیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو تھامے رکھا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز جب قرآن کی تلاوت ہو تو ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اے لوگو اس کتاب کے اندر، یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
ہماری پیدائش پر شک و شبہ ہو سکتا ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں اس پر شک و شبہ ہو سکتا ہے، سورج پچھم سے اگا ہے یا پورب سے اگا ہے اس پہ شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، یہ اس کے اندر اس کی صداقت، اس کی سچائی پر شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہم سے بات کیا ہے۔ اب سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کرے، اس وقت ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ ہماری کمپنی میں کوئی آدمی، ہمارا مینیجر یا ہمارا مالک ہم سے تھوڑا بات کر لیتا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پورے کائنات کا رب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کرے اس میں کیا خوشی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات ہے، اللہ نے ہم سے بات کیا ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں، ہمیں بتلایا ہے کہ دیکھو تم ایسے ایسے راستے پر چلو گے تو ہدایت یاب ہوگے۔ تو یہ اور ھدی للمتقین، یہ کتاب تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری چیز یہ نیت ہونی چاہیے، دوسری کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی قرآن پڑھیں تو اس امید سے پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ اس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمتوں سے نوازے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رحمتوں کے آغوش میں لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رب رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ رب جو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کے طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو جب بھی قرآن پڑھیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمتوں کو نازل فرمائے۔ یہ نہیں کہ بس پڑھ رہے ہیں، آئے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی تلاوت ہو تو غور سے سنو۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ یوٹیوب پر قرآن مجید کو چلا دیا اور گھر کے سارے کام کر رہے ہیں، سن بھی نہیں رہے ہیں، نہیں، جب قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو تو غور سے سننا ہے، اس کو خاموش رہنا ہے، سننا ہے، تاکہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے، تمہارے اوپر رحمت نازل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے اندر غور و خوض کرتے ہیں، اس کا آپس میں اس کو اوپر مذاکرہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر کیا نازل کیا ہے، یعنی دینی مجلسوں میں اگر بیٹھے ہوں یا اس طریقے سے اگر اکیلے بھی بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب کو اگر اللہ کی کتاب کو وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکون کو نازل کرتا ہے، اطمینان نازل کرتا ہے، ان کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ رحمت اس چاروں طرف سے اس مجلس کو گھیر لیتی ہے اور اس طریقے سے فرشتے اس کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھتے وقت دوسری نیت یہ ہو کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت سے نوازے۔ تیسری چیز مناجات، سرگوشی، کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے لیے ہم سے باتیں کی ہیں، اور باتیں کی ہیں تو ہم جب قرآن پڑھیں تو اتنا اس کے اندر منہمک ہو جائے، اتنا اس کے اندر داخل ہو جائے کہ لگے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حدیث قدسی ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نازل کیا۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے لیکن وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم جیسے آیت کو ہم تلاوت کرتے ویسا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے
لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو ہماری طرف نقل کرتے ہوتے ہیں. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. جب بھی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیا، نہیں. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کہتا ہے حمدنی عبدی، کیا میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری حمد و ثنا بیان کیا. اور جب کہتا ہے کہ اللہ مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کو، میری عظمت کو بیان کیا اور میری عظمت کو بیان کیا. جیسے ہی کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، جیسے ہی یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کہتا ہے کہ دیکھو جو میرا بندہ مانگ رہا ہے وہ دے دو، جو میرا بندہ مانگ رہا ہے وہ دے دو. تو قرآن جب پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ اللہ سے سرگوشی کریں. جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اس کو، نہ ایسے کریں کہ مطلب جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں. تیسری چیز، چوتھی نیت یہ ہو کہ شفا. یہ قرآن دلوں کے شفا کا نام ہے. یہ قرآن اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. ایک قرآن پڑھنے والا انسان، قرآن کے اوپر چلنے والا انسان، قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان، جو قرآن کو اگر اس کے کما حق تلاوت کرے، وہ کبھی بھی تکبر والا نہیں ہو سکتا، حسد والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی بغض والا نہیں ہو سکتا، اس کے دل کے اندر نفرت نہیں ہو سکتی، اس کے دل کے اندر اس دنیا کی آسائش اور دولت پر گھمنڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے سرماؤں کا ذکر کیا ہے، جن سرماؤں نے اللہ کی عنایت کردہ بادشاہت پر تکبر کیا، گھمنڈ کیا. نمرود ہو، قارون ہو، فرعون ہو، یہ سارے کے سارے اسی زمانے کے اندر، اسی زمین کے اندر دفن کر دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبر کا انجام کو بتلایا ہے. اس لیے یہ قرآن شفا ہے. کس چیز سے؟ کبر سے، گھمنڈ سے، تکبر سے، غرور سے. یہ قرآن شفا ہے حسد سے، ظلم سے. یہ قرآن شفا ہے بغض، عداوت، نفرت، شکسی سے. تو جب قرآن کوئی بندہ پڑھے تو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو ہمارا صاف کر دے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں سے جو کچھ بھی نازل کیا ہے یہ سب کے سب مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے. مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے. اس طریقے سے قرآن جب پڑھے تو تعلیم کے لیے پڑھے، سیکھنے کے لیے پڑھے، تعلم کے لیے، سکھانے کے لیے پڑھے. آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، کیا بڑے بڑے عہدے پر بناتے ہیں، بڑا بڑا پوسٹ دلواتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کو بناتے ہیں. یہ دنیاوی ڈگریاں ہیں میرے بھائیوں. قیامت کے دن یہ ڈگریاں ردی کے ٹوکری میں پھینک دی جائیں گی. کوئی کام نہیں آنے والے یہ ڈگریاں. ہمارے بچے ڈاکٹر بن کر کے ہمیں پیسے بہت دے سکتے ہیں، ہمارے بچے انجینئر بن کر کے پیسے بہت دے سکتے ہیں، لیکن جو ڈگری قیامت کے دن اس کے والدین کو سر کا تاج بنائے گی وہ ڈگری حافظ قرآن کی ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹری پڑھو گے سب سے بہتر ہوگے، کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور دوسرے کو پڑھاتا بھی ہے. ہمارے درمیان ہمارے یہاں معاشرے میں سب سے مظلوم طبقہ سماج میں حافظ قرآن یا عالم دین یہی لوگ ہیں. پیسے بھی کم ملتے ہیں ان کو، مسجد کی امامت کرتے ہیں اس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حافظ قرآن کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، فیصلے ہو جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے کہے گا اے حافظ قرآن، دنیا میں جس طریقے سے تم ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا اسی طریقے سے تم پہلی آیت یعنی الحمدللہ رب العالمین سے تلاوت کرنا شروع کرو اور چڑھتا جا قیامت کی جنت کے اندر. اور جہاں تم سورہ ناس کی آخری آیت جہاں تم من الجنت والناس جہاں تم پڑھو گے
وہی تمہارا مقام ہوگا. یعنی پہلی آیت سے لے کر کے قرآن کی آخری آیت تک اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا, چڑھتا جا, پڑھتا جا, چڑھتا جا. جس جہاں پر تم قرآن کی آیت ختم ہو جائے گی وہی تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ ہے. یہ بلندی ہے. یہ بلندی کس کی وجہ سے ملا؟ قرآن کی وجہ سے, حافظ قرآن کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمارے بچے جب فرسٹ ڈویژن لاتے ہیں, کالج کے اندر کوئی کمپٹیشن میں پاس ہوتے ہیں, تو بچوں کو سرٹیفکیٹ سے نوازا جاتا ہے. ہم خوشی سے ان کے اخبارات میں نام چھپتے ہیں, ہم خوشی سے اس کو سماج و معاشرے میں دکھلاتے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا فرسٹ آیا ہے. لیکن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات بانٹے گا تو سرٹیفکیٹ سے نوازے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و تکریم دے گا تو حافظ قرآن کے ماں باپ کو دے گا. بولے گا بلاؤ ان کے ماں باپ کو جن لوگوں نے دنیا کو لالچ نہیں کی, جنہوں نے دنیا کی دولت کو لات مار کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. بلاؤ اسے. آج میں اسے عزت سے نوازنا چاہتا ہوں اور سارے جنت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ حافظ قرآن کا باپ ہے, یہ حافظ قرآن کی ماں ہے, اس کے سر پر تاج رکھو. یہ حافظ قرآن کا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس لیے یہ 4,000 5,000 روپے کے اوپر تولنے والے ہمارے سماج کے ٹھیکیداروں, قیامت کے دن تمہاری دولتیں کام نہیں آئیں گی. یہ حافظ قرآن کا حفظ کیا ہوئے آیتیں اس کو مقام بلندی عطا فرمائے گی. جس دن ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دن یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا, کہے گا کہ اے اللہ یہ آدمی تیری کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ جھگڑا کرے گا, اللہ سے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن. تو اس لیے یہ نیت بھی ہونی چاہیے قرآن پڑھتے وقت کہ ہم قرآن کو سیکھیں, یاد کریں, ایک ایک آیت یاد کریں, 2 آیت یاد کریں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیت سیکھتے تھے, سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتے تھے, اور سیکھتے تھے, سمجھتے تھے, یاد کرتے تھے, عمل کرتے تھے, پھر 11ویں آیت پہ جاتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سورہ یاد کرتے ہیں؟ ہم سب کو تا ہے, ہم سب سوچتے ہیں یہ قرآن جس کو ہم نے بس اس کو ہم لوگوں نے بس فاتحہ نیاز کرنے کے لیے یا دوسرے چیزوں کے لیے تختیوں میں سجا کر کے رکھتے ہیں. یہ نہیں میرے بھائیو, یہ دلوں کو نرمی پیدا کرنے والی کتاب ہے. قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو نرم کرتا ہے. قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر رحمتیں نازل فرماتا ہے, برکتیں نازل فرماتا ہے. اس لیے قرآن جب بھی پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی دے گا. اور سب سے اہم چیز, جب قرآن پڑھیں تو عمل کے نیت سے پڑھیں. یہ نہیں کہ بس قرآن کو پڑھ لیا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کتنے بار ہم سب لوگ گزرے ہوں گے اس آیت سے. اللہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن پھر بھی شرک میں تھوڑے سے بچے کی پریشانی ہوئی, بچہ پیدا نہیں ہوتا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کے درگاہوں کا چکر لگانے لگتے ہیں. میرے بھائیو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال پر بچہ دیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ. نبی ہے, خلیل ہے, پھر بھی اللہ نے 100 سال کے بعد ان کو بچہ دیا تھا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ سے مانگو, اللہ دیتا ہے. یہ درگاہوں اور مزاروں کے اندر کا چکر چھوڑو, اس کے اندر دینے والے یہ سب خود محتاج ہیں, یہ سب خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. یا نہ دینے کے اوپر قادر ہیں نہ لینے کے اوپر قادر ہیں. اس لیے قرآن جب پڑھے تو عمل ہو. ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک ہے درگاہوں کا چکر, اور ہم عمل نہیں کرتے. اس لیے قرآن کو جب بھی پڑھیں تو اس پر عمل کریں کہ شرک سے دور رہنا ہے, توحید پر چلنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ توحید پر چلنے والوں کے لیے جنت ہے اور شرک کے راستے پر چلنے والوں کے لیے جنت ہے, جہنم ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں جنت والے راستے پہ جانا ہے یا جہنم والے راستے پہ جانا ہے. اس طریقے سے قرآن جب بھی پڑھیں تو واعظ و نصیحت اپنے آپ کو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم کو اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ نصیحت کرو اور مومنوں کے دل کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. اور قرآن سے بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن سے بہترین ذکر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے, جب ہم اس کو پڑھیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اس طریقے سے جب قرآن پڑھیں تو اس نیت سے بھی ہو کہ دعوت کا کام بھی کرنا ہے, قرآن کی جو باتیں ہیں دوسرے تک بھی پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ بس قرآن پڑھ لیا اور خود تک محفوظ رہے, اپنے بچے کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں نہیں بتلایا. نہیں, اس کے بارے میں
بتلانا بھی ہے اور اس کو سمجھانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ملی، وحی نازل ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی پہلے دوسرے کو بتانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ نہیں کہ پہلے مکہ والوں کو گئے بتانے، ایسا نہیں، مکہ والوں کو بتا دیا، اس سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو بتلائیے۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بھائی بہن بیٹے بال بچے بیوی ماں باپ ان کی اصلاح کریں، اور ساتھ ساتھ گاؤں والوں کا بھی کریں۔ ہمارا کام ہے بتلانا، باقی ہدایت دینا اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ تو جب بھی قرآن پڑھیں نیت یہ بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کے اندر جو باتیں ہیں وہ اس کی بات کو دوسرے تک بھی پہنچانا ہے۔ نہیں تو قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے، بیوی آئے گی، بچے آئیں گے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، بیوی حجت کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ یہ آدمی جو تیرے سامنے نمازی بن کے کھڑا ہے، اے اللہ یہ آدمی جو تیرے سامنے عمرہ کرنے والا بنا ہوا ہے، یہ آدمی جو تیرے سامنے روزہ دار کھڑا ہوا ہے، یہ آدمی دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ بھی مانگا سعودی سے بھر بھر کے پیسہ بھیجا کرتا تھا، جتنا مانگا اتنا دیا، بڑے بڑے موبائل دیے، لیپ ٹاپ دیا، لیکن اس نے کبھی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ چپ چاپ گھر آتا تھا، چپ چاپ اپنے نماز پڑھنے نکل جاتا تھا، اور ہم لوگ سوئے رہتے تھے۔ ہمیں نہیں کہا اے اللہ یہ تیری عدالت ہے، تیری عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور میں تجھ سے انصاف مانگتی ہوں۔ بچے کہیں گے انصاف مانگتے ہیں کہ اس آدمی کو تو جنت دے رہا ہے اور ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس کے بچوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس کے پاس نہیں پہنچایا، اور اس کو طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو حکم دیا، قرآن پڑھتا تھا لیکن اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، قرآن پڑھتا تھا بچوں کو نہیں بتایا، قرآن پڑھتا تھا بیوی کو نہیں بتایا، قرآن پڑھتا تھا والدین کو نہیں بتایا، قرآن پڑھتا تھا سماج و معاشرے کو نہیں بتایا۔ یہ نہیں کہ ہم عالم بن گئے، ہمارا کام ایسے نہیں کہ علم حاصل کر لیا، دین کی تعلیم حاصل کر لی، کہیں پڑھے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ہمیں کیا پڑھیے یہاں آ کر کے جمعہ کی خطبہ دینے کا، ہم بھی کہیں پر پڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس غریبان کو قیامت کے دن پکڑے گا، کہے گا کہ تجھ کو ہم نے دینی تعلیم سے مالا مال کیا تھا، تم نے اس تعلیم کو دوسرے تک پہنچایا کیوں نہیں؟ تو اس لیے قرآن جب بھی پڑھیں تو اس کے اندر کی جو باتیں ہیں دوسرے تک بھی پہنچائیں۔ اس طریقے سے قرآن کریم کو جب پڑھیں تو یہ نیت بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم قیامت کے دن کہے گا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، اے قرآن کو یاد کرنے والے، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جس جگہ تمہاری آیت آخری ختم ہوگی، اور پڑھنے میں بھی جلد بازی مت کر، جس طریقے سے تم دنیا کے اندر اچھے سے تلاوت کیا کرتا تھا، بہترین تلاوت کیا کرتا تھا، ویسے تلاوت کرتے ہوئے جنت کے اندر چڑھتا جا، جہاں تمہاری آخری آیت پر تم پہنچو گے وہی تمہارا مقام ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے عظمت اور مقام کو بتائے گا، عظمت کے بلندی بلند مقام پر فائز کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ سے شفاعت، قیامت کے دن جب سارا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے دن کچھ لوگ ہی سفارش، اللہ تبارک تعالیٰ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے نزدیک اللہ کی اجازت سے کچھ لوگ سفارش کریں گے۔ یہ قبروں میں مدفون اولیاء، مزار والے، یہ سب کے سب اس دن دھتکار دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جن کو ملے گا سفارش کرنے کا، اس میں سے ایک قرآن مجید بھی ہوگا۔ قرآن مجید آ کر کے سفارش کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، کہے گا اے اللہ یہ سارے بندے تمہارے سوئے رہتے تھے، یہ آدمی رات کو اٹھ کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ تو قرآن کو اس نیت سے بھی پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اور قیامت کے دن ایک اور نیت یہ ہونی چاہیے قرآن پڑھنے کے وقت کہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ رکھے گا، فرشتوں کی رفاقت نصیب ہوگی، معزز فرشتے کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرؤہ یتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، کہ قیامت کے دن وہ آدمی جو قرآن کو اچھے سے پڑھتا تھا، ماہر تھا پڑھنے میں، پڑھنے اس کو آتا تھا، تو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔
ایسے دسترخوان پر ہوگا یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو معزز فرشتے ہوں گے، اور جس آدمی کو، جو آدمی پڑھنا نہیں جانتا تھا، اٹک اٹک کے ٹوٹو کر، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹوٹو کر، ایک ایک حرف کو ٹوٹو کر، بہت سارے لوگ نہیں پڑھ پاتے، وہ لوگ نہیں پڑھ پاتے، تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر سے نوازے گا، دوہرا اجر سے نوازے گا۔ اس لیے یہ نہیں سوچے کہ وہ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھیں، نہیں، اٹک اٹک کے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دوہرا اجر سے نوازے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے وقت نیت جو ہماری ہونی چاہیے وہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ یہ سوچ کے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ کتاب کی شکل میں ہے، لیکن اللہ نے ہم سے بات کیا ہے، یہ اللہ نے ہم سے بات کیا ہے۔ جس طریقے سے ہم آج ای میل کے ذریعے سے بات کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہم سے بات کیا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ نے ہم سے بات کیا ہے، اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں ہدایت دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے رحمت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں قیامت کے دن اس کی سفارش نصیب فرمائے۔ یہ نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلند مقام پر فائز کرے، اور اپنے بچوں کو اللہ نے اگر اولاد دیا ہے تو کوشش کرے کہ اس کو حافظ قرآن بنائے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں میں، مجلسوں میں یہ کہے گا کہ حافظ قرآن کے باپ کو بلاؤ، جو حافظ قرآن بعمل ہو، یہ نہیں کہ حفظ کر لیا اور دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، وہ نہیں، حافظ قرآن ہے، حفظ کیا، قرآن کے اوپر کو پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسرے کو پہنچاتا بھی ہے، ایسے آدمی کے والدین کو بلایا جائے گا اور اس کو عزت و تکریم دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سر کا تاج پہنائے گا، سر میں تاج پہنائے گا۔ تو اس طریقے کی یہ نیت ہونی چاہیے، اور سب سے اہم چیز کہ اس قرآن کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اس قرآن پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ قرآن کریم کے اوپر عمل کیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کی سفارش نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن معزز فرشتوں کی رفاقت نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں بلند مقام عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے والوں میں سے بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر چلائے، شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ قرض مقروض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ دے، اور جن کے والدین بحیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ هو الغفور الرحیم۔